بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ آپ تمام دوستوں کی تشریف آوری کا۔ میں عموماً سندھ حکومت اور سندھ کی عوام کے جو ایشوز ہیں ان کو اجاگر کرنے کے لیے سندھ کے مختلف شہروں سے پریس کانفرنس کرتا ہوں۔ آج اسلام آباد آنا ہوا تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ سندھ کا مقدمہ اسلام آباد میں بیٹھ کے لڑا جائے۔ تو اس حوالے سے کچھ بنیادی ایشوز صوبہ سندھ کی حکومت کے جن کا ڈائریکٹ امپیکٹ صوبہ سندھ کی عوام کو ہوتا ہے، اس حوالے سے کچھ ایشوز کو اجاگر کرنا، آپ دوستوں کی مدد کے ذریعے قوم کو اس حوالے سے بات کرنا ہے۔ آج اسلام آباد میں مشترکہ مفادات کونسل کا اجلاس ہو رہا ہے اور وزیر اعظم کی سربراہی میں یہ آئینی ادارہ ہر 90 روز اس کو ملنا ہوتا ہے۔ گو کہ ہر 90 روز نہیں مل پاتا، لیکن چلیں آج وزیر اعلیٰ سندھ کونسل آف کامن انٹرسٹ کے اجلاس کے حوالے سے شرکت کے لیے اسلام آباد آئے ہیں، اور اس میں جو سب سے بڑا ایشو میں سمجھتا ہوں جو کہ سارے پاکستان کا اس وقت ہے، وہ پاپولیشن سینسس کے رزلٹ ہیں۔ آپ تمام دوست جانتے ہیں کہ 2017 کے جو سینسس کے نتائج تھے، اکراس دا بورڈ لوگوں نے ان نتائج کو ایکسیپٹ نہیں کیا، ان کو تنقید ان پر کی گئی، اور 2018 کے عام انتخابات کے لیے ایک ایکسیپشن کریٹ کی گئی جس کے تحت 24ویں آئینی ترمیم کو پاس کیا گیا کہ جو پریلیمنری رزلٹ ہیں اس کے بیسس کے اوپر انتخابات کر لیے جائیں، اور یہ سمجھوتا سیاسی جماعتوں نے، پارلیمانی جماعتوں نے جمہوریت کی بقا کے لیے اور جو پارلیمنٹری ڈیموکریسی ہے اس کی کنٹینیوٹی کے لیے کیا تھا۔ فیصلہ یہ ہوا تھا کہ جو سینسس کے نتائج ہیں اس کو تھرڈ پارٹی آڈٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ تمام پارلیمانی سیاسی جماعتوں نے متفقہ طور پر اس بات سے اگری کیا، اور اس زمانے میں پاکستان تحریک انصاف اپوزیشن میں تھی، پاکستان پیپلز پارٹی نون لیگ کی وفاقی حکومت تھی، ANP JUI تمام سیاسی جماعتوں نے کنڈیشنل اپروول کے طور پر اس کی منظوری دی، اور فیصلہ یہ ہوا کہ کونسل آف کامن انٹرسٹ نے پھر فیصلہ کیا کہ جو سینسس کے نتائج ہیں اس کا 1% کو پہلے آڈٹ کیا جائے گا تھرڈ پارٹی کے ذریعے، اور اس کے بعد یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ آیا سینسس کے نتائج کو منظور کرنا چاہیے یا نہیں۔ 1 ماہ بعد یہ فیصلہ ہوا کہ 1% نمبر بڑا چھوٹا ہے، اس کو بڑھا کے 5% کر دیا جائے۔ تو کونسل آف کامن انٹرسٹ نے یہ فیصلہ کیا کہ سینسس کے نتائج کا تھرڈ پارٹی آڈٹ 5% کیا جائے گا۔ حکومت تبدیل ہو گئی اور عمران خان صاحب اقتدار میں آ گئے، پاکستان تحریک اقتدار حکومت میں آ گئی، کیونکہ انصاف تو انہوں نے کیا نہیں، صرف اقتدار کی خاطر جنگ لڑی ہے۔ حکومت میں آ گئے تو جو وعدے تھے وہ وفا تو ان کو کرنے نہیں تھے، تو انہوں نے اس سینسس کے ایشو کو کبھی بھی حل کرنے کی کوشش نہیں کی، اور نومبر 2020 میں 2 سال بعد تقریباً ایک کونسل آف کامن انٹرسٹ کا اجلاس ہوا، جس اجلاس میں وزیر اعلیٰ سندھ کو اور باقی وزرائے اعلیٰ کو وفاقی وزیر اسد عمر صاحب بتاتے ہیں کہ جی سینسس کے نتائج کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے وزیر اعظم پاکستان نے اور وفاقی کابینہ نے ایک کمیٹی تشکیل دی ہے، اور وہ کمیٹی اپنی سفارشات پیش کرے گی۔ وزیر اعظم وہاں یاد دہانی کرائی کہ CCI کو اپنے ماضی کے فیصلوں پر عمل کرنا ہے، اور ماضی کا فیصلہ تھا کہ 5% تھرڈ پارٹی آڈٹ کرنی ہے، کسی وزیر کو اس معاملے کو نہیں دیکھنا۔ خیر،
وزیر اعلیٰ سندھ نے ساری پاکستان کی آبادی کا عوام کا مقدمہ لڑا, پیپلز پارٹی نے مقدمہ لڑا, اور پھر فیصلہ وزیر اعظم پاکستان نے کیا, کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ نے متفقہ طور پر فیصلہ کیا کہ وہ کمیٹی صوبوں سے ان کی ریزرویشن سننے کے بعد اپنی سفارشات کو جمع کرائے گی. یہ نومبر 2020 میں کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کا فیصلہ ہوا, اور وہ کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کے سربراہ عمران خان صاحب ہیں. صوبوں سے آج تک اس حوالے سے کوئی مشاورت نہیں کی گئی. صوبہ سندھ کی حکومت سے اس حوالے سے کوئی مشاورت نہیں کی گئی. اور پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ غالباً دسمبر 2020 کے کسی کابینہ کے اجلاس میں اس وزراء کی کمیٹی کی سفارشات کو پیش بھی کیا گیا اور اس کو منظور کر لیا. اب حیرت ہوتی ہے کہ عمران خان صاحب سی سی آئی کے سربراہ بھی ہیں, وفاقی کابینہ کے بھی سربراہ ہیں. ایک طرف وہ فیصلہ کرتے ہیں نومبر 2020 میں کہ جی صوبوں سے بات کر کے مشاورت کر کے فیصلہ کیا جائے گا, اور اس کے کچھ روز بعد, کچھ ہفتے بعد وفاقی کابینہ ان کی سربراہی میں ملتی ہے اور مل کر وہ اس رپورٹ کو اپروو کر دیتی ہے. وہ معید یوسف صاحب نے کہا تھا نا, کامرس منسٹر کے طور پہ وہ ایک ڈفرینٹ کیپیسٹی میں ہے, وزیر اعظم کے طور پر وہ ڈفرینٹ کیپیسٹی میں ہے. تو شاید یہی منطق عمران خان صاحب کی چل رہی تھی کہ سی سی آئی میں کچھ اور فیصلہ کر لو, وفاقی کابینہ میں کچھ اور فیصلہ کر لو. آج وہ جو کابینہ نے منظوری دی ہے وہ رپورٹ سی سی آئی میں پیش کی جا رہی ہے, اور صوبہ سندھ کا اصولی موقف ہے کہ ایسا ایویڈنس ہمارے پاس اویلیبل ہے کہ صوبہ سندھ کی آبادی کو انڈر شو کیا گیا, انڈر رپورٹ کیا گیا. بلوچستان کے حوالے سے بھی ہمارے پاس شواہد ہیں, رپورٹس ہیں کہ اس کی پاپولیشن کو بھی انڈر رپورٹ کیا گیا ہے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ماضی کے سی سی آئی فیصلوں کے مطابق تھرڈ پارٹی آڈٹ کریں آپ تو اس معاملے کو آسانی سے ریزالو کیا جا سکتا تھا. لیکن افسوس صد افسوس کہ تحریک انصاف حکومت اس معاملے پر انصاف میں بلیو نہیں کرتی, اور ماضی کے اپنے کیے ہوئے فیصلے, سی سی آئی کے کیے ہوئے فیصلوں کو خود وائلیٹ کر رہی ہے. تو آج وزیر اعلیٰ سندھ یہ مقدمہ پاپولیشن کے حوالے سے سی سی آئی کے سامنے رکھیں گے, اور ہم اس لیے اس بات پر زور دیں گے کہ پراپر پلاننگ کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ کو اپنے نمبرز پتہ ہوں آبادی کے. جب تک آپ کو نہیں پتہ کہ آپ کے کتنے شہری ہیں, آپ کیسے ان کے لیے سہولیات کریٹ کر سکتے ہیں, کیسے ان کے لیے پلاننگ کی جا سکتی ہے, کیسے ڈیولپمنٹ کی جا سکتی ہے, کیسے وسائل دیے جا سکتے ہیں. تو آج ایک یہ ایشو پر بات ہوگی. دوسرا ایشو صوبہ سندھ کے 3 ہسپتال, این آئی سی وی ڈی, جے پی ایم سی اور این آئی سی ایچ, اس حوالے سے بھی وزیر اعلیٰ سندھ آج وزیر اعظم پاکستان کے سامنے کچھ چیزیں گوش گزار کریں گے. میں پہلے ان 3 ہسپتالوں کی پرفارمنس آپ کے سامنے بیان کرنا چاہوں گا, جو کہ میں سمجھتا ہوں بہت ضروری ہے, کیونکہ وہ ناقدین کہتے ہیں نا 18ویں آئینی ترمیم کے بعد خرابی ہو گئی, چیزیں اچھی نہیں ہوئی. یہ 3 ہسپتال اس بات کا جیتا جاگتا ثبوت ہے کہ کیسے جب آپ نے ڈیولوشن کی, کیسے آپ نے ہسپتال کا کنٹرول اسلام آباد سے صوبوں کی طرف منتقل کیا, تو کیسے ڈیلیورنس امپروو ہوئی, کیسے عوامی خدمت امپروو ہوئی, اور کیسے ایک عام آدمی کی مشکلات میں کمی آئی. میں سب سے پہلے این آئی سی وی ڈی کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گا. این آئی سی وی ڈی ہمیں 2011 میں صوبہ سندھ کی حکومت کو منتقل ہوا, اور جب این آئی سی وی ڈی سندھ گورنمنٹ کو ملا تو این آئی سی وی ڈی ایک تھا کراچی شہر میں, صرف ایک. سندھ حکومت نے اس کی بجٹری ایلوکیشن کو بڑھایا, اس کی فسکل ریسورسز کو بڑھایا, اس کو آٹونومی دی کام کرنے کی. نتیجہ یہ ہوا کہ وہ این آئی سی وی ڈی کراچی سے نکل کے حیدرآباد گیا, ٹنڈو محمد خان گیا, نواب شاہ گیا, مٹھی گیا, خیرپور گیا, سیون گیا,
لاڑکانہ گیا, سکھر گیا, اور ابھی پچھلے دنوں ٹنڈو اللہ یار میں اس کی ایک چیسٹ پین یونٹ کا افتتاح ہوا ہے. یعنی کہ اس کی شاخوں کو آپ نے سندھ کے مختلف اضلاع میں ایکسپینڈ کیا, جس کا فائدہ یہ ہوا کہ اب کوئی شخص سکھر سے کراچی نہیں آتا, اس کو سکھر میں ایک بہترین کارڈیک کیئر فیسلٹی ملی ہوئی ہے. لاڑکانہ سے وہ شخص کراچی نہیں آتا, حیدرآباد سے وہ شخص کراچی نہیں آتا, تھر پارکر مٹھی سے وہ شخص کراچی نہیں آتا, اس کو اپنے ہیڈ کوارٹر میں وہ بہترین کارڈیک کیئر مل رہی ہے, اور مفت, ایک پیسہ یہ ادارہ چارج نہیں کرتا کسی بھی پیشنٹ سے. 100% تمام اخراجات سندھ حکومت بیئر کرتی ہے, اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ 2015 سے لے کے 28 فروری 2021 تک 83,88,891 پیشنٹس ہیں جو اس سے مستفید ہوئے. 83,28,891. یہ میں آپ کو 2015 سے فگر دے رہا ہوں جب ہم نے ایکسپینشن سٹارٹ کر دی تھی NICVD کی. 83 لاکھ پیشنٹس کا مفت علاج, ایسا علاج جس کی مثال آپ دنیا میں دے سکتے ہیں, وہ علاج ہو رہا ہے صوبہ سندھ میں ہو رہا ہے, صوبہ سندھ کی حکومت کر کے دے رہی ہے. ہم کہتے ہیں پیپلز پارٹی فیڈریشن کی جماعت ہے, ہم ہمیشہ پاکستان کا سوچتے ہیں. یہ جو 83 لاکھ پیشنٹس ہیں, اس میں 3,34,177 پیشنٹ صوبہ سندھ کے باہر سے آئے ہیں. 3,34,177 پیشنٹس سندھ کے رہائشی نہیں ہیں, لیکن ان کا بھی مفت علاج یہ بے مثال ادارہ کرتا ہے, کیونکہ وہ ادارہ انسانی خدمت پر بلیو کرتا ہے. آزاد کشمیر سے 2019-2020 دو سالوں میں 9,133 پیشنٹ آئے, 9,133. بلوچستان سے 2019-2020, اور یہ میں اس لیے 2 سال کاؤنٹ کر رہا ہوں یہ کہ ان دونوں سالوں میں حکومت ان فرشتوں کی ہے. بلوچستان میں ان 2 سالوں میں 2,10,142 پیشنٹ NICVD کی مفت ہیلتھ کیئر سروس سے مستفید ہوئے. گلگت بلتستان سے 6,492 پیشنٹس آئے. خیبر پختونخوا جہاں پر پچھلے 7 سال سے یہ فرشتے حکومت کر رہے ہیں, وہاں سے 38,223 پیشنٹ آئے, 38,223. اور پنجاب جہاں پر بوزدار صاحب کی حکومت ہے پچھلے 2 سال سے 2.5 سال سے 70,187 پیشنٹ, 70,187. یہ کل پیشنٹ کی تعداد 2 سالوں میں صرف 2019-2020 جو کہ ان کے اقتدار کا پیریڈ ہے 3,34,177, 3,34,177. یہ NICVD کی پرفارمنس ہے. JPMC جناح پوسٹ گریجویٹ میڈیکل سینٹر, وہاں پر پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں سندھ حکومت نے سائبر نائف فیسلٹی سٹارٹ کی. یہ انتہائی مہنگا علاج ہے دنیا بھر میں, دنیا بھر میں بڑا مہنگا علاج ہے. یہ اس کو کہتے ہیں میجک نائف. یہ کینسر کے پیشنٹس کا علاج ہوتا ہے. میں پاکستان کا نقشہ لے کر آیا ہوں جس کے اندر ہم نے جگہوں کو مارک کیا ہوا ہے کہ کن کن جگہوں سے, کس کس شہر سے, کس کس گاؤں سے پاکستان کے یہ پیشنٹ جناح اسپتال آتے ہیں اور یہ جو سائبر نائف فیسلٹی ہے اس سے مستفید ہوتے ہیں. مجھے فخر اس بات پہ کہ ہمارا ادارہ ہے خدمت سارے پاکستان کی کر رہا ہے. 135 شہر ہیں پاکستان کے جہاں کے رہائشی جناح اسپتال کی سائبر نائف فیسلٹی آتے ہیں اور مفت علاج سے مستفید ہوتے ہیں. یہ تقریباً $50,000 پر پیشنٹ خرچہ آتا ہے کسی اور ملک میں, بٹ یہ سندھ حکومت پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں
بالکل فری، ایبسلیوٹلی فری فیسلٹی پرووائڈ کرتی ہے. 2012 سے لے کے آج تک 13,075 پیشنٹس ہیں جو کہ اس فیسلٹی سے سائبر نائف سے مستفید ہوئے ہیں. کتنے سر؟ 13,075. 13,075 پیشنٹس ہیں جو کہ 8 سال میں اس سائبر نائف فیسلٹی سے مستفید ہوئے ہیں. اور مجھے خوشی ہوتی ہے آپ کو بتاتے ہوئے کہ ان 13,075 پیشنٹس میں سے 48% پیشنٹ وہ ہیں جو کہ سندھ کے رہائشی ہیں. 48% پیشنٹ سندھ کے رہائشی ہیں. باقی 49% پنجاب، خیبر پختونخوا، بلوچستان سے آتے ہیں اور 3% پاکستان سے باہر سے آئے ہیں. جب میں یہ بات کرتا ہوں، کچھ پی ٹی آئی کے دوست ہمارے، چونکہ ان کا کام ہی مذاق اڑانا ہے، تضحیک آمیز بات کرنا ہے، وہ کہتے ہیں بھائی یہ دیکھو کتنی غلط بیانی کریں، پاکستان سے باہر سے کیسے آ سکتے ہیں لوگ. آپ چاہیں گے ہم لوگوں کے ڈیٹا کو پرائیویٹ رکھتے ہیں، سیکریسی ہے. آپ چاہیں گے تو میں آپ کے ساتھ وہ تفصیلات شیئر کر سکتا ہوں پاسپورٹ نمبرز کے ساتھ کہ وہ پاکستانی جو کہ کسی اور ملک میں مقیم ہیں وہ اس فیسلٹی سے مستفید ہونے کے لیے کراچی شہر آئے اور مفت ان کو علاج ملا. یہ ہے انسانی خدمت جو کہ سندھ گورنمنٹ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں کر رہی ہے. اسی طرح ایک اور فیسلٹی ہے پی ای ٹی اسکین مشین. یہ کینسر کے پیشنٹس کے لیے ہوتی ہے. سندھ وہ واحد صوبہ ہے جہاں پر سرکاری سطح پر یہ چیز فری پرووائڈ کی جاتی ہے، ایبسلیوٹلی فری. کسی اور صوبے میں نہیں. 2016 سے یہ فیسلٹی ہمارے یہاں چل رہی ہے اور مجھے بتاتے ہوئے آپ کو خوشی ہوتی ہے کہ 2016-17 سے لے کے اب تک 8,500 پیشنٹس ہیں جن کی یہ پیٹ اسکین مشین سے مستفید ہوئے. 8,500 پیشنٹس 2017 سے لے کے آج تک، جس میں 72% تعداد سندھ میں بسنے والے شہریوں کی ہے اور 28% خیبر پختونخوا، پنجاب اور بلوچستان سے ہیں. اور اسی طرح NICH بھی انسانی خدمت کر رہا ہے. اب یہ پی ٹی آئی والے کہتے ہیں نا کہ ہم تو چیزوں کو بہتر کرنے کے لیے آ رہے ہیں. میں سوال پوچھنا چاہوں گا کہ اگر آپ کے پاس چیزیں بہتر ہوتی تو آپ کے یہاں سے پیشنٹ صوبہ سندھ کیوں آ رہے ہوتے؟ خیبر پختونخوا میں 7.5 سال سے آپ کی حکومت ہے، کیوں 38,223 پیشنٹ خیبر پختونخوا سے امراض قلب کے سلسلے میں صوبہ سندھ تشریف لائے؟ تو ہر چیز پر یہ جو منفی سیاست کرتے ہیں، منفی پروپیگنڈا کرتے ہیں، ان کو نہیں کرنا چاہیے. یہ ادارے شو کرتے ہیں کہ کس طریقے سے سندھ حکومت نے انسانیت کی خدمت کی ہے، سارے پاکستان کی خدمت کی، اور آج بھی ہم وہ خدمت کرنا چاہتے ہیں. آج بھی ہم ان ہسپتالوں کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں. میں باتیں کیوں کر رہا ہوں یہ؟ اب سندھ حکومت کی اس انسانی خدمت کے سلسلے کو چونکہ روکنا تھا، دشواریاں کریٹ کرنی تھیں، تو وفاقی حکومت نے ابھی مارچ میں ایک نوٹیفیکیشن ایشو کیا جس کے تحت ان 3 اسپتالوں کے بورڈ آف گورننس کو کانسٹیٹیوٹ کر دیا گیا. وہ کہتے ہیں جی سپریم کورٹ نے کہا ہے یہ اسپتال غلط سندھ کو منتقل ہوئے تھے، اس کا کنٹرول واپس وفاق سنبھالے. تو ہم اس فیصلے کی روشنی میں ان اسپتالوں کا کنٹرول سنبھال رہے ہیں، اور کنٹرول سنبھالنے کے لیے انہوں نے ایک بورڈ آف گورنرز تشکیل دے دی ان ہسپتالوں کے لیے. آج بھی سپریم کورٹ میں سندھ حکومت کی نظر ثانی کی درخواست پینڈنگ ہے، وہ ڈسمس نہیں ہوئی ہے، اس کے اوپر کوئی فیصلہ نہیں ہوا. اس نظر ثانی کی درخواست کا ویٹ کر لو. اس لیے ویٹ کرو کہ اس وقت جو خدمت ہو رہی ہے ان 3 اسپتالوں میں، اس سے صرف میں مستفید نہیں ہو رہا، سارا پاکستان مستفید ہو رہا ہے. یہ جو بینیفٹ ہے یہ پاکستان کی عوام کو ملنے دیجیے. لیکن پھر بھی پتہ نہیں کیوں ان کو یہ ایمبیشن ہے. حالانکہ وفاقی حکومت خود
2019 میں وفاقی کابینہ فیصلہ کر چکی ہے، اور میں آپ کو اس کے منٹ شیئر کر سکتا ہوں کہ ہمارے پاس وہ پیسے نہیں ہیں، فائنینشیل سپیس نہیں ہے ان 3 ہسپتالوں کو کنٹرول کرنے کی، تو اس لیے ان 3 ہسپتالوں کو صوبائی حکومت کے پاس رہنے دیں۔ یہ فیصلہ بھی میرا نہیں ہے، سندھ حکومت کا نہیں ہے، عمران خان صاحب کی وفاقی حکومت کا ہے، اس وفاقی کابینہ کا ہے جس کی سربراہی عمران خان صاحب خود کرتے ہیں۔ غالباً 2 جولائی 2019 کا یہ فیصلہ ہے، میں شیئر کر سکتا ہوں اس کی تفصیلات آپ سے۔ اپنے فیصلے کے برعکس اب وہ بورڈ آف گورننس کو کانسٹیٹیوٹ کر دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی اب یہ بورڈ چلائے گا ان ہسپتالوں کو، اخراجات کون بیئر کرے گا ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں ہوا۔ سندھ حکومت نے اربوں روپے ان ہسپتالوں پر خرچ کیے ہیں۔ سپریم کورٹ کا فیصلہ یہ کہتا ہے کہ وفاقی حکومت ان پیسوں کو ری ایمبرس کرے گی صوبے کو، جو اماؤنٹ 100 ارب سے اوپر جاتا ہے، ابھی تک کوئی ری ایمبرسمنٹ نہیں کی۔ فیصلے میں لکھا ہے 1 پیسہ نہ ان ہسپتالوں کو دیا ہے نہ صوبائی سندھ کی حکومت کو دیا، لیکن کہتے ہیں ہسپتالوں کا کنٹرول ہم سنبھالیں گے، اور پھر کہتے ہیں جی سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے اس لیے۔ اس نوٹیفیکیشن کو پڑھیں تو وہ کہتے ہیں کہ فیڈرل میڈیکل ٹیچنگ انسٹیٹیوٹ آرڈیننس 2020 کے تحت ہم یہ بورڈ آف گورننس بنا رہے ہیں۔ میں وہ قانون لے کر آیا ہوں اپنے ساتھ، یہ قومی اسمبلی کی ویب سائٹ پر اویلیبل ہے یہ آرڈیننس۔ اس آرڈیننس کو اگر آپ پڑھیں تو آرڈیننس یہ کہتا ہے کہ ان ہسپتالوں کے اوپر وفاقی حکومت کا کنٹرول ہوگا یا اس قانون کا اطلاق ہوگا جن کا ذکر شیڈیول میں ہے۔ یہ شیڈیول میں اپنے ساتھ لے کر آیا ہوں۔ اس شیڈیول میں کہیں پر بھی جے پی ایم سی کا نام نہیں ہے، این آئی سی وی ڈی کا نام نہیں ہے، این آئی سی ایچ کا نام نہیں ہے۔ یہ آرڈیننس نیشنل اسمبلی کی ویب سائٹ پر اویلیبل ہے، کہیں پر بھی ان 3 ہسپتالوں کا نام نہیں ہے۔ دوسری میری گزارش کہ آرڈیننس تو ایک ٹیمپرری لیجسلیشن ہوتی ہے، قانون ہوتا ہے۔ 16 نومبر کو یہ قانون انہوں نے ایشو کیا، صدر مملکت نے آرڈیننس جاری کیا، مارچ میں یہ آرڈیننس ختم ہو چکا ہے۔ 120 دن ہے آئین کے آرٹیکل 89 کے تحت، 120 دن کے بعد 121ویں روز آرڈیننس ختم ہو جاتا ہے۔ ابھی تک پارلیمان نے اس آرڈیننس کو اپروو نہیں کیا، اس کو ویلیڈیٹ نہیں کیا، تو وہ قانون، وہ آرڈیننس اس وقت اس کا اطلاق پاکستان میں نہیں ہوتا، تو کیسے آپ اس کا کنٹرول سنبھال سکتے ہیں؟ پھر کسی نے منطق دی کہ وفاقی کابینہ نے اس آرڈیننس کو امینڈ کر لیا، اس کا بھی میں کاغذ لے کے آیا ہوں کہ 7 جنوری کو یہ کاغذ ایشو کرتے ہیں۔ یہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ وفاقی حکومت کا ایک لیٹر ہے، نوٹیفیکیشن ہے، جس میں وہ کہتے ہیں وفاقی کابینہ کا اجلاس ہوا اور انہوں نے آرڈیننس کو امینڈ کر دیا۔ آپ مجھے بتائیے کیا کسی قانون کو، جس قانون کو صدر مملکت نے پروملگیٹ کیا ہو، کیا کابینہ اس کو امینڈ کر سکتی ہے؟ نہیں کر سکتی۔ لیکن ان کی منطق انہی کو سمجھ آئے، کیونکہ یہ لوگ اپنے آپ کو آئین سے مبرہ سمجھتے ہیں، قانون سے بالا تر سمجھتے ہیں، آئین و قانون کے بارے میں تو یہ بات نہیں کرتے۔ تو میری گزارش یہ تھی کہ ان 3 ہسپتالوں نے انسانیت کی خدمت کی ہے، انسانوں کی خدمت کی ہے، پاکستانیوں کی خدمت کی ہے، اور بلا تفریق خدمت کی ہے۔ میں آج اسلام آباد میں بیٹھ کے یہ شواہد، یہ فگرز اس لیے پیش کر رہا ہوں کہ شاید آپ لوگوں کو یہ گراؤنڈ ریالٹیز نہیں پتہ۔ میں آپ کو یہ نمبرز دے رہا ہوں اس لیے تاکہ ہم آبجیکٹیولی یہ فیصلہ کر سکیں کہ یہ ہسپتال اسلام آباد نے بہتر سنبھالے یا آج سندھ ان ہسپتالوں کو بہتر سنبھال رہا ہے۔ کیا انسانیت کی خدمت جو سندھ کی اسٹریٹجی ہے اس نے بہتر طریقے سے کی، یا جو وفاق اب کرنے کی کوشش کر رہا ہے؟ لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، میرا کپتان، میرا وزیر اعظم عمران خان خوبصورت آدمی، خوبصورت انداز سے کہتا ہے کہ میں نے پاکستان کی معیشت کو اپنے پیروں پر کھڑا کر دیا، میں نے پاکستان کی معیشت کو صحیح سمت میں گامزن کر دیا۔ یہ بار بار کہتے ہیں، وہ کہتے ہوئے تھکتے نہیں ہیں۔ کل کے اخباروں میں اسٹیٹ بینک کے حوالے سے ایک رپورٹ نشر کی گئی کہ پاکستان کا جو ڈومیسٹک ڈیٹ ہے وہ 11.7%
سے اس میں اضافہ ہوا ہے, اور ایکسٹرنل ڈیٹ 5.6% اس میں اضافہ ہوا ہے. آج کوئی ورلڈ بینک کی رپورٹ آئی ہے کہ پاکستان کا گروتھ ریٹ 1.4% ہے. یہ ہے معیشت جس کو انہوں نے اپنے پیروں پر کھڑا کیا. مہنگائی, غربت, بے روزگاری آپ کے سامنے ہے کہ کس طریقے سے ایک عام آدمی کو, مزدور کو, کسان کو, میڈیا ورکر کو, وکیل کو, ہاری کو, مرد کو, عورت کو, بچے کو, بڑے کو مہنگائی نے کس طریقے سے تکلیف پہنچائی ہوئی ہے. لیکن وزیر اعظم کہتے ہیں میں نے معیشت کو ٹھیک کر دیا. اگر وزیر اعظم نے معیشت کو ٹھیک کر دیا ہے تو این ایف سی کی مد میں پچھلے 9 ماہ میں صوبہ سندھ کو 75 ارب روپے کا شارٹ فال ہو. 75 بلین روپیز جو این ایف سی کی مد میں وفاقی حکومت کو صوبہ سندھ کو منتقل کرنے تھے, اس میں پچھلے 9 ماہ میں یعنی کہ 1 جولائی سے لے کے 31 مارچ تک 75 ارب روپے 75 بلین روپیز کا شارٹ فال ہے. اور وزیر اعظم کہتے ہیں کہ ایف بی آر اپنے ریونیو ٹارگیٹس میٹ کر رہے ہیں, ایکسپورٹس بڑھ رہی ہیں, ٹریڈ ڈیفیسٹ میں نے ٹھیک کر دیا ہے. تو سب کچھ اگر ٹھیک ہے تو مہنگائی کیوں ہے, غربت کیوں ہے, بے روزگاری کیوں ہے, اور صوبوں کو ان کے جو حقوق ہیں این ایف سی کے تحت جو فائنینشیل سپیس ملنی ہے وفاق سے وہ صحیح طریقے سے کیوں نہیں مل رہی. بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد. سوال جواب جو ہوں تم. مرزاوی آپ نے ماشاءاللہ تفصیل سے چیزیں بتائی ہیں. اگر آپ سندھ حکومت اتنا اچھا کام کر رہی ہے جو آپ نے فگر بتائے ساری چیزیں, تو پھر کیا وجہ ہے کہ وفاقی حکومت چاہتی ہے کہ یہ اسباب اس کے انڈر ہیں, اس کا کنٹرول ہو؟ اس کے پیچھے آپ کیا وجہ سمجھتے ہیں؟ بغض پیپلز, اس کا بڑا سمپل جواب ہے, بغض پاکستان پیپلز پارٹی, بغض بلاول بھٹو زرداری, اور کچھ نہیں. آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسپتال اچھے چل رہے ہیں, آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستانیوں کی خدمت ہو رہی ہے. آپ نے خود تو کوئی ادارہ نہیں بنایا, جو چلتے ہوئے ادارے آپ ان کو ٹیک اوور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور غیر قانونی طریقے سے. اگر انہوں نے بار بار کہتے ہیں نا خیبر پختونخوا میں ہم نے یہ کر دیا, یہ کر دیا, یہ کر دیا, تو میں نے آپ کو فگرز دیے, میں نے آپ کو نمبرز دیے کہ این آئی سی وی ڈی خیبر پختونخوا سے پیشنٹس کیوں آ رہے ہیں, جے پی ایم سی اور این آئی سی ایچ خیبر پختونخوا سے پیشنٹس کیوں آ رہے ہیں. یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ لوگ کام نہیں کرتے, باتیں کرتے ہیں. 3 ادارے اچھے طریقے سے احسن انداز سے چل رہے ہیں, ان کو اپنے پیروں پر کھڑا کر دیا گیا ہے, ان کی ایک انٹرنیشنل ریکگنیشن ہو گئی ہے, بین الاقوامی سطح پر ان اداروں کو پذیرائی کی جاتی ہے. تو انہوں نے کہا چلو ہم ادارے بنا تو نہیں سکتے, اداروں کو ٹیک اوور کر لیتے ہیں. ناصر نقوی صاحب ایک منٹ, سب کے کر لیں گے. آپ نے کہا ہے کہ اسپتال بڑے اچھے طریقے سے کام کر رہے ہیں, بالکل یہ سننے میں آیا ہے. لیکن ابھی ایک بڑی حیران کن کل خبر آئی ہے کہ سندھ حکومت کرونا ویکسین جو ہے وہ عام ریٹ سے 300 گنا مہنگی خریدنے جا رہی ہے. ایسا کیوں ہے؟ یہ میں نے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کا وہ خط میں نے پڑھا ہے. اگر آپ خط کو غور سے پڑھیں تو وہ ڈریپ نے جو قیمت فکس کی ہے کینسینو کی, ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی آف پاکستان, سندھ کی نہیں ہے یہ, ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی آف پاکستان وفاقی حکومت کا ادارہ ہے. اس نے اس کے ریٹ طے کیے 4300 یا 4400. تو ریٹ وہ طے کر رہے ہیں, الزام سندھ حکومت پر لگایا جا رہا ہے. بھائی میں تو کہتا ہوں یہ کب تک ہمیں, چونکہ انہوں نے زندگی بھر چندے پہ کام کیا ہے, کب تک ہمیں ڈونیشنز کے حوالے کرو گے؟ آپ دیکھیں ویکسینیشن ریٹ اپنے اطراف میں, بھارت کو دیکھ لیں, بنگلہ دیش کو دیکھ لیں, شری لنکا کو دیکھ لیں, نیپال, بھوٹان کو دیکھ لیں. میں کسی بڑی ملک میں انگلینڈ کی مثال نہیں دے رہا آپ کو, میں یو اے ای, رشیا, چائنا, امریکہ, کینیڈا کی مثال نہیں دے رہا. میں تو اپنے آس پاس کے جو لوگ ہیں جن کے زمینی حقائق ہمارے جیسے ہیں میں ان کی مثال دے رہا ہوں. ان کے مقابلے میں ہماری جو شرح ہے ویکسینیشن کی وہ کیا ہے؟ کیا ابھی تک وفاقی حکومت نے ایک ویکسین خود امپورٹ کی ہے؟ دسمبر 2020 میں وفاقی کابینہ نے غالباً $15 ملین
مختص کیے تھے ویکسین کی پرچیز کے لیے, پروکیورمنٹ کے لیے. دسمبر 2020 سے لے کے ہم اپریل 2021 میں آ گئے, ایک ویکسین یہ لوگ نہیں لا پائے. شکر ہے چین کا کہ وہ اپنی دوستی نبھا رہا ہے پاکستان کے ساتھ, وہ دوستی جس کی بنیاد شہید ذوالفقار علی بھٹو نے رکھی تھی, وہ دوستی جس کو شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے آگے لے کے گئی, وہ دوستی جس کو سینکٹیفائی کیا آصف علی زرداری صاحب نے جب سی پیک ہوا, گوادر پورٹ چین کے حوالے کیا گیا, اور وہ دوستی انشاءاللہ جو کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب مزید مضبوط کریں. ورنہ تو انہوں نے تو بیڑا اٹھا لیا تھا ہم سب کا بیڑا غرق کرنے کا. تو ہم تو آج بھی کہتے ہیں کہ آپ جب کام نہیں کر پائیں گے, خود کھیلتے نہیں ہیں, دوسروں کو کھیلنے نہیں دیتے. تو میری گزارش یہ ہے, دنیا بھر کے اندر ویکسین ریاست نے امپورٹ کی, حکومت نے امپورٹ کی اور شہریوں کو پرووائڈ کی. یہ جو مدینے کی ریاست کے دعوے دار ہیں, یہ بھی اگر اس طرح کی کام کر لیتے تو شاید آج سندھ گورنمنٹ کو ویکسین امپورٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. ہماری آبادی ہے 4 کروڑ 80 لاکھ, اور میرے خیال میں ابھی تک جو ہمیں ویکسین پرووائڈ کی گئی ہے 10 یا 15 لاکھ ہوگی میرے خیال میں. یہ بھی میرے پاس ایگزیکٹ فگر نہیں ہے, میں زیادہ بتا رہا ہوں شاید آپ کو, بٹ اتنی ہوگی. تو آپ مجھے بتائیے کہ ہاتھ باندھ بھی دیے ہیں اور کہہ رہے ہیں کرکٹ کھیلو, تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ جی اچھا صاحب آپ نے ہاسپٹلس کی حالات بہت اچھے بتائے. وہی وہیں سے یہی خبریں آ رہی ہیں کہ سندھ میں کتے کی ویکسین نہیں مل رہی. جو اسمبلی میں بھی پی ٹی آئی کے جو وزراء ہے وہ آپ کو نشانہ بناتے ہیں تنقید کا, تو وہاں گدا گاڑی میں لاش لوگ لے جاتے ہیں. وہ بھی تو ایک رخ ہے سندھ کے ہاسپٹلس کا, تو یہ کیوں ہے؟ اور یہ سندھ واحد صوبہ ہے جس کے 2 MPs کو ہائی کورٹ نے معطل کر دیا کیونکہ وہاں کتے کی ویکسین کی وجہ سے بچے مر گئے تھے. تو اس پہ آپ کیا کرنا چاہیں گے؟ اچھا, جو صاحب بہت زیادہ شور مچاتے ہیں پی ٹی آئی کے MPA, انہوں نے بھی جب جیل گئے وہ تو لکھ کے دیا کہ مجھے NICVD بھیج دو. روز تھکتے نہیں تھے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہ NICVD میں بہت کرپشن ہو رہی ہے, بہت برا ادارہ ہے, لیکن پھر لکھ کے دیا کہ میں علاج NICVD سے ہی کراتا ہوں ماضی میں, اور ابھی بھی مجھے چونکہ اینجیوگرافی یا کوئی دل کا عارضہ ہے مجھے NICVD بھیج دیں. ان کو NICVD بھیجا گیا تو NICVD نے تمام رپورٹس چیک کی تو پتہ چلا کہ بالکل ٹھیک ہے, حشاش بشاش ہیں. تو پھر کہتے ہیں مجھے JPMC شفٹ کر دو, مجھے پیر میں تکلیف ہے, کوئی چوٹ ووٹ لگ گئی تھی تو مجھے JPMC شفٹ کر دو. تو JPMC میں جا کے رہے. تو جو لوگ تنقید کا نشانہ بناتے ہیں ان اسپتالوں کو یا ہیلتھ کیئر نظام کو ہمارے, وہ انہی اسپتالوں سے مستفید ہوئے اور لکھ کے ماشاءاللہ ان اسپتالوں کے حوالے سے بات کی. اب میں آتا ہوں ویکسین والے اس پہ. پاکستان میں ریبیز کی ویکسین کون بناتا ہے؟ کیونکہ زیادہ تر ویکسین امپورٹ ہو رہی تھی بھارت سے. جب پاکستان بھارت کے کمرشل تعلقات منقطع ہوئے تو شارٹیج کریٹ ہوئی. آپ چاہیں گے میں آپ کو ڈاکیومنٹ شیئر کر سکتا ہوں جہاں پہ سندھ گورنمنٹ نے پیمنٹ کی ہوئی ہے پیمز کو کہ ہمیں ویکسین پرووائڈ کریں, ریبیز کی, اینٹی ریبیز ویکسین جس کو کہتے ہیں. آئی کین شیئر ڈاکیومنٹس ود یو. اور ان کا جواب آیا کہ ہمارے پاس اس وقت ایڈیکویٹ اسٹاک اویلیبل نہیں ہے. تو اب اگر پیمز کو بھی سندھ کی حکومت چلا رہی ہے تو پھر میں کیا کہہ سکتا ہوں. جو ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے, میرا اپنا پوائنٹ آف ویو بڑا کلیئر تھا اس فیصلے کے حوالے سے, اور ہائی کورٹ نے اپنے فیصلے کی نظر ثانی کرتے ہوئے اس فیصلے کو اب ختم کر دیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں بیٹر سینس ہیز پریویلڈ. یہ کام کسی MPA کا نہیں تھا, یہ کام میونسپیلٹی کا تھا, میونسپل فنکشن تھا, اور اب میونسپل اتھارٹیز یہ کام کر رہی ہیں. اب کتے کاٹنے کے واقعات بالکل ہوتے ہیں, اور یہ قابل افسوس ہے کہ صرف سندھ کی خبر بنتی ہے. پنجاب میں یہ واقعات جو ہوتے ہیں ان کو دبا دیا جاتا ہے, ان کے بارے میں اس طریقے سے تشہیر نہیں کی جاتی. تو میں یہ نہیں کہوں گا کہ پنجاب کی تشہیر کریں, میں کہوں گا یہ نیگیٹو چیز ہے, اس کی تشہیر نہ کریں. اس طرح پنجاب کو آپ ہیلتھ کیئر کے پرسپیکٹو سے دیکھتے ہیں, اسی چشموں کے ساتھ اگر سندھ کے معاملات کو بھی دیکھیں گے تو بیلنسڈ رپورٹنگ ہو پائے گی. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ, میں اس بات کی آپ کو یقین دہانی کراتا ہوں کہ جہاں جہاں اس طرح کے انفارچونیٹ واقعات ہوتے ہیں سندھ گورنمنٹ حرکت میں آتی ہے, اور سندھ گورنمنٹ کو جو فیسلٹیز پرووائڈ کرنے کی ضرورت ہے وہ فیسلٹیز پرووائڈ کی جاتی ہیں. ہیونگ سیڈ دیٹ, میں کبھی یہ نہیں کہوں گا کہ سندھ کے اندر دودھ و شہد کی نہریں بہا دی گئی ہیں. پرابلمز ہیں, لیکن
صرف پرابلمز نہیں، اچھائیاں بھی ہیں، بہت اچھے کام ہوئے ہیں. ان اچھے کاموں کو اپریشیٹ کرنے کی ضرورت ہے، اس کو پروجیکٹ کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ وہ اچھے کام پاکستان کا مثبت امیج پھر ریفلیکٹ کریں گے. اگر آپ چاہیں گے کسی دن میں سندھ گورنمنٹ کے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ انیشیٹوز پر اگر فوکس کروں، آپ کو بتاؤں تو ایسی پتہ نہیں کتنی مثالیں ہیں کہ سندھ گورنمنٹ نے بہترین طریقے سے کام کیا. لیکن انفارچونیٹلی وہ جو پی ٹی آئی کے ہمارے دوست ہیں، بس وہ بغض پیپلز پارٹی میں ان چیزوں کو انڈرمائن کرنے کی کوشش کرتے ہیں. آپ نے بات کی ویکسین انڈیا کے علاوہ بہت سارے ممالک بناتے ہیں. آپ نے ذکر کیا کہ 4 کروڑ 60 لاکھ کی آبادی ہے. تو کیا آپ اس کو جب تک یہ انڈیا سے نہیں ہوگا بندے بنتے رہیں گے، آپ اس کو کہیں اور کسی اور ملک سے امپورٹ نہیں کریں گے؟ کیا آپ اس کے اوپر کوئی غور نہیں کریں گے؟ ان کا ویلڈ کویشچن تھا کہ یہ ایک بڑی مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہے، بالکل ہے. عورت وہاں پر ہوتی رہی، اس کا بچہ مر گیا، ویکسین نہیں ملی، بڑا تکلیف دہ ہمارا ہے عوام کے لیے. اگر آپ پیپلز پارٹی عوامی گورنمنٹ ہے، عوامی پارٹی ہے، کوئی بات نہیں، بولے نہیں بولے میرا سوال جو ہے پلیز آپ بولیں لیکن تھوڑا سا سر. میں باتیں سننے پر بلیو کرتا ہوں، کوئی مسئلہ نہیں. تو وہ آپ کا جو یہ جو آپ اس طرح جواب دے دیتے ہیں کہ یہ نہیں ہوا اور اس نے نہیں کیا، تو کیا سندھ گورنمنٹ آفٹر 18 امینڈمنٹ اس کے پاس یہ اختیارات نہیں ہے کہ وہ کہیں اور سے امپورٹ کر لے اور یہ جو ہے لوگوں کو ریلیف دے؟ سیکنڈلی جہانگیر ترین صاحب کا بتائیے گا کہ وہ ملاقات کر رہے ہیں. یہ جو اینٹی ریبیز ویکسین ہے نا ARV، اس کی ایز آف ناؤ کوئی شارٹیج نہیں ہے. یہ جو واقعات تھے نا 2018-19 میں ہوئے تھے، اس وقت یہ ویکسین ہمارے پاس ہے اور وہ لگائی جا رہی ہے. وہ جو انفارچونیٹ واقعہ آپ نے ان خاتون کے حوالے سے بتایا تھا، وہ پرانا واقعہ ہے. تو آپ کی بات صحیح ہے کہ اس چیز کی اصلاح کرتے ہوئے سندھ گورنمنٹ نے پھر پروکیورمنٹ کہیں اور سے کی. جب ہمیں اسلام آباد سے وہ چیز نہیں ملے گی تو ہم اپنے وسائل کو پھر استعمال کریں گے. تو وہ وسائل استعمال کیے گئے. میں ہائی لائٹ یہ کرا تھا کہ ہم نے پیمنٹ بھی کی ہوئی تھی، اور پیمنٹ کے باوجود جواب ہمیں یہ ہے کہ ہمیں اسٹاک کی شارٹیج ہے. تو میں اس چیز کو ہائی لائٹ کرا تھا. میں تنقید سے کبھی پریشان نہیں ہوتا. میں سمجھتا ہوں وہ معاشرہ کبھی ترقی نہیں کر سکتا جہاں تنقید سننے کا حوصلہ نہ ہو. تو تنقید بالکل کریں، لیکن جو اچھی چیز ہوتی ہے ہمیں اس کو بھی اپریشیٹ کرنا چاہیے. میں صرف یہ بات کر رہا تھا. جو آپ نے جہانگیر ترین صاحب کے حوالے سے بات کی، میرے پاس اس حوالے سے کوئی آفیشیل خبر نہیں ہے جس کے بارے میں کامنٹ کر پاؤں. جو چیز ہوگی پبلکلی ہوگی اگر ہونا ہوا وہ، لیکن میرے پاس ابھی کوئی تفصیلات نہیں ہے اس حوالے سے. علی شیر جی جی علی بھائی. آج کل آپ کی اور حکومت کی، آپ مانیں یا نہ مانیں، لیکن یہ حقائق ہیں، پردے کے پیچھے ہو یا جو بھی ہو، دوستی کافی قریب ہو رہی ہے، بیٹرمنٹ آ رہی ہے. آج بھی ہمارے گیلانی صاحب سے بھی پارلیمنٹ سے آ رہا ہوں، گیلانی صاحب سے بڑی ڈیٹیل گھنٹہ ڈیڑھ گپ شپ ہوئی. انہوں نے بھی یہ بات کہی کہ ہم یہاں لڑنے نہیں آئے، ہم لوگوں کے مسائل حل کرنے آئے ہیں. اب لوگ یہ نہیں چاہتے کہ پی ڈی ایم کیا کر رہی ہے، کیا کہ وہ کہتے ہیں ہماری مہنگائی کا حال بتاؤ، اس کا کیا ہے. انہوں نے بھی یہ بات کہی کہ ہم آئین کے لیے، آئینی ترمیم کے لیے، انتخابی اصلاحات کے لیے ماحول حکومت فراہم کرے، ہم تعاون کرنے کے تیار ہیں. تو یہ تو بڑے چھوٹے چھوٹے معاملات ہیں جو آپ اٹھا رہے ہیں. تو یہ تو آپ کی تو قربتیں بھی ہو رہی ہے، تو انہیں سے فائدہ کیوں نہیں اٹھا لیا جاتا؟ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے 2018 میں اس حکومت کو کہا تھا کہ آئیے مل کر کام کریں. صدر آصف علی زرداری صاحب نے 2018 میں فلور آف دا نیشنل اسمبلی کہا تھا کہ آئیے مل کر کام کیجیے، جو عوام کے مسائل ہیں ان کو حل کرنے کے لیے اپنا اپنا کردار ادا کریں. لیکن انہوں نے ہماری بات کو ایکسیپٹ نہیں کیا. دیکھیے پارلیمانی جمہوریت میں تو آپ ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں، مشاورت کرتے ہیں، مل کر کام کرتے ہیں، بٹ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ کا کوئی اتحاد ہو گیا، کہ آپ ساتھ بیٹھ گئے. ڈیموکریسی از دی آرٹ آف پاسبلٹی، اور پیپلز پارٹی ہمیشہ ڈیموکریٹک نارمس میں بلیو کرتی ہے. جب 2013 میں عمران خان صاحب سڑکوں پر تھے اور نواز شریف صاحب کی حکومت کو برا بھلا کہتے تھے، تب بھی ہم نے پارلیمان کا ساتھ دیا اور آج بھی ہم پارلیمان کا ساتھ دے رہے ہیں. اور ہماری جو اسٹریٹجی تھی، وقت نے ثابت کیا کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کا فیصلہ بالکل ٹھیک تھا. چونکہ نتیجہ یہ ہوا کہ صوبہ سندھ ہو، بلوچستان ہو، پنجاب ہو، خیبر پختونخوا ہو، جہاں جہاں بائی الیکشن ہوئے پی ڈی ایم کے امیدواروں نے کامیابی حاصل کی. کبھی آپ کو پاکستان سینٹ معرض وجود میں آئے 1973 میں، کبھی آپ کو یہ مثال نہیں ملے گی کہ سٹنگ گورنمنٹ کا سینیٹر، سینٹ کا امیدوار اسلام آباد سے ہار گیا ہو. یہ پہلی بار ہوا. تو یہ پیپلز پارٹی نے مینج کیا نا، پیپلز پارٹی نے ثابت کیا کہ ہاؤ ڈیموکریسی از دی آرٹ آف آل پاسبلٹیز. تو ہم آج بھی ایشوز کے اوپر بات کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم عوام کا جو ایشو ہے کہ ان کے مسائل کو حل ہونا چاہیے،
ان کو ہم حل کرنا چاہتے ہیں، اور اس کو حل کرنے کے لیے جو کچھ ہمیں کرنا پڑا ہم کریں گے. ہم اس حکومت کو کھل کر تنقید کا نشانہ بناتے ہیں، اور اگر آپ کا سوال درست ہوتا تو شاید میں اسلام آباد آ کے یہ پریس کانفرنس نہیں کر رہا ہوتا. ہم نے جو ان کے ساتھ خط و کتابت کیا اسی کے اوپر وہ کہتے کہ نہیں جی سندھ حکومت ان ہسپتالوں کو سنبھال لے. فائنانس منسٹر صاحب ہمیں جواب دیتے کہ 75 ارب روپے ہم آپ کو یہ دیتے ہیں، آپ کا جو سینسس کا مسئلہ ہے اس کو بھی ہم ریزالو کر دیتے ہیں. تو میرا پولیٹیکل ڈیموکریٹک کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے کہ میں اپنا پوائنٹ آف ویو ایکسپریس کروں، اور پاکستان پیپلز پارٹی ہمیشہ سے عوام کے اوپر جو عوام کے حقوق کی ترجمانی ہے وہ مؤثر انداز سے کرتی ہے، اور انشاءاللہ اسی طریقے سے کرتی رہے گی. دھوکی صاحب مینج کریں، سب کا جواب دوں گا میں. پیپلز پارٹی ہمیشہ عوام کی نمائندگی کرتی ہے، کس کا کروں؟ پیپلز پارٹی ہمیشہ عوام کی نمائندگی کرتی ہے اور غریب طبقے کو ایڈریس کرتی ہے، اور ان کے مسائل ایشو جس طرح آپ نے فرمایا کہ مہنگائی ہے ملک میں، بے روزگاری ہے. اس کرونا وائرس کے دوران سندھ حکومت اپنی 4 کروڑ عوام کو مفت ویکسین لگوا رہی ہے، کوئی ہے پروگرام ایسا؟ میں نے آپ کو بتایا نا، سندھ گورنمنٹ نے تو کیا نام ہے اس کا، میں نام بھول گیا ہوں اس ویکسین کا، چائنیز کمپنی جو ہے جس کی ڈریپ نے منظوری دی ہے، سائنو فارم دوسری جو ہے کینسینو کی جو ریٹ کی ڈریپ نے منظوری دی ہے، جیسی منظوری آ گئی اس کی سندھ گورنمنٹ نے اس کے آرڈر پلیس کر دیے ہیں. غالباً 10 ملین ویکسین کا آرڈر پلیس کیا اور ریکویسٹ کی ہے کہ اگر 20 لاکھ ویکسین 1 کروڑ میں سے 20 لاکھ اگر فوری طور پر پرووائڈ کر دی جائے تو ہم مفت اپنے شہریوں کو وہ لگانا چاہیں گے. مجھے تو آج ایک اور چیز آپ کو بتاتے ہوئے خوشی ہوتی ہے کہ سندھ وہ پہلا صوبہ ہے جس نے اپنے قیدیوں کو ویکسین لگانا شروع کر دی ہے. اس وقت کسی اور صوبے کے اندر جیلوں کے اندر ویکسین نہیں لگائی جا رہی. سندھ میں آج میرپور خاص جیل میں، ملیر جیل کے اندر یہ ویکسین لگائی گئی ہے. تو ہم تو بہت ہی کینلی پرو ایکٹیولی ویکسینیشن کے پروسیس کو آگے لے کر چل رہے ہیں، اور ہم نے ماسک کے حوالے سے بھی اسی طرح کی بات کی تھی. تو میں ابھی بھی سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس وبا سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے، اپنے گھر والوں کو بچانے کے لیے یہ احتیاطی تدابیر استعمال کرنی ہے، جس میں ایک احتیاط ماسک کے ذریعے اور دوسری احتیاط اس ویکسین کے ذریعے. وی آر کمیٹڈ، جو کچھ بھی اپنے شہریوں کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے کرنا پڑا سندھ گورنمنٹ وہ کرنے کو تیار ہے. ڈاکٹر فیصل سلطان یا وفاقی حکومت نے اس حوالے سے کیا جواب دیا ہے؟ وہ اگر دیا ہے تو کیا ہے، اگر نہیں دے رہی تو کیوں ڈیلے ہے؟ ابھی اور دوسرا اسی کے ساتھ آج جس شخص کا آپ ذکر کر رہے تھے کہ جو تنقید کرتے ہیں سندھ حکومت پہ، انہیں کی جانب سے کہا گیا ہے کہ صحت کارڈ ہم پورے سندھ میں بانٹنا چاہ رہے ہیں، تو سندھ حکومت نہیں بانٹنے دے رہی، اس پہ کیا کہیں گے؟ پہلا جو آپ کا سوال تھا، ابھی تک وفاقی حکومت نے اس خط کا غالباً جواب نہیں دیا. تو میں نہیں کہہ سکتا کہ مثبت جواب آ رہا ہے یا نیگیٹو جواب آ رہا ہے، لیکن جواب ابھی تک نہیں دیا. میں یہ بھی واضح کرنا چاہوں گا کہ سپریم کورٹ کے اپنے فیصلے میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر وفاقی حکومت چاہتی ہے تو وہ مینجمنٹ کانٹریکٹ ان ہسپتالوں کے حوالے سے کر سکتی ہے. تو ہم تو کہتے ہیں چلیں ٹھیک ہے، عوام کے بہترین مفاد میں مینجمنٹ کانٹریکٹ کر لیں تاکہ معاملہ ریزالو ہو جائے. اللہ کرے بیٹر سینس پریویل ہو، اللہ کرے کہ وفاقی حکومت ہماری اس ریکویسٹ کو ایکسیپٹ کرے تاکہ ان 3 ہسپتالوں کے ذریعے جو لاکھوں مریضوں کو فائدہ ہو رہا ہے، وہ مستفید ہو رہے ہیں، وہ اسی طریقے سے استفادہ ان کا چلتے رہے. جن لوگوں کے آپ صحت کارڈ کی بات کر رہے ہیں میرے بھائی، ان کے پیشنٹس وہاں سے اٹھ کے میرے صوبے میں آ رہے ہیں اور میں ایسے ان سے مل رہا ہوں. کیوں؟ کیونکہ میرے صوبے میں صحت کارڈ کی ضرورت نہیں ہے، میرے صوبے میں ویسی مفت علاج ہو رہا ہے. سندھ کے اندر گمبٹ کے اندر لیور ٹرانسپلانٹ، کڈنی ٹرانسپلانٹ، کارنیا ٹرانسپلانٹ فری آف کاسٹ ہو رہا ہے. سارے پاکستان سے پیشنٹس آتے ہیں. NICVD، JPMC، NICH کا میں نے آپ کو ذکر کر دیا. تو میں تو سمجھتا ہوں کہ ہیلتھ کارڈ جب آپ دے رہے ہیں تو آپ یہ ایکسیپٹ کر رہے ہیں کہ اسٹیٹ وہ فیسلٹی پرووائڈ نہیں کر رہا. ہم تو ایز اسٹیٹ، ایز گورنمنٹ وہ فیسلٹی پرووائڈ کر رہے ہیں، اور جہاں جہاں اس فیسلٹی کو مزید بہتر بنانے کی ضرورت ہے ہم وہ بھی کرنے کو تیار ہیں. جی آپ اس کا مطلب ہے کہ تصدیق کر رہے ہیں کہ چونکہ ہم سہولیات دے رہے ہیں لہذا سندھ کو صحت انصاف کارڈ کی ضرورت نہیں. میں نے اس طرح کی کوئی بات نہیں کی کیونکہ ان کا پروپوزل میرے پاس نہیں آیا، بٹ میں نے جواب اس بات کا دیا ہے کہ سندھ کے اندر تو لوگوں کو آلریڈی ایک افیکٹو سروس مل رہی ہے، اور اس افیکٹو سروس کا ثبوت یہ ہے. اگر بہتر چیز یہ ہے
کہ اگر ان کا انصاف کارڈ، صحت کارڈ یا جو بھی کارڈ ہے وہ صحیح چل رہا ہوتا تو میرے خیال میں پشاور سے، سوات سے، منگورا سے پیشنٹس میرے شہر نہیں آ رہے ہوتے. بہت شکریہ. آپ کے ہے کوئی ذہن میں کوئی مریض صحت کارڈ سے کوئی اس سے ہوا ہو؟ میں تو آپ کو دعوت